اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہماری یہ قاری سخاوت دیوبندی صاحب کے اوپر دوسری ویڈیوز ہے۔ یہ ویڈیوز دیکھنے سے پہلے آپ اس کا جو پرانی اسی کی ویڈیوز ہے وہ دیکھ لیجئے گا آپ لازمی، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے یہ مولوی سنی سے شیعہ کیسے ہوا ہے۔ ابھی اس ویڈیوز میں بتایا جائے گا کہ شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں، اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتل کون ہیں جنہوں نے کربلا میں آل رسول علیہ السلام کو شہید کیا ہے۔ اور بتانے والا بھی سنی علماء ہے، دیوبندی ہے، جو کہ پہلے اہل حدیث تھا، دیوبندی اہل حدیث تھا، پھر وہ شیعہ میں کنورٹ ہوا اور وہ بھی ریسرچ کر کے کنورٹ ہوا ہے۔ ایسے نہیں کسی کے کہنے پہ یہ مولوی شیعہ نہیں ہوا۔ آپ اسی کی ویڈیو ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں، ہم یہ اس پر دوسری ویڈیوز کر رہے ہیں۔ تو یہ دلائل دے رہے ہیں کہ شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا قاتل کون ہے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ماتم کیا ہے جناب زینب نے، ماتم سے منع کیا ہے عمر سعد نے، ماتم سے منع کیا شمر ملعون نے، ماتم سے منع کیا خولی لعین نے۔ کب ماتم کیا؟ علامہ لکھتے ہیں جب فوج اشکیا والے اولاد رسول کو قید کر کے شام کی طرف لے جانے لگے نا، بائے بسم اللہ سے لے کے والناس کی سین تک پوری دنیا میں کوئی مائی کلال مولوی مجھے قرآن سے ایک آیت پڑھ کے دکھائے جس میں لکھا ہو ماتم شبیر حرام ہے، ہم ماتم کو چھوڑ دیں گے۔ میں بتاتا ہوں ہم شیعہ حسین کا ماتم کیوں کرتے ہیں۔ جی اب ویڈیو کا آغاز ہوا۔ ہم شیعہ شہید کا ماتم کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ جب کسی مولوی کی کہیں بھی پیش نہ جائے جی پھر وہ یہاں آتا ہے، چھوڑو ان شیعوں کو، ان شیعوں نے خود حسین کو شہید کیا ہے اور بعد میں گناہ بخشوانے کے لیے ماتم کرتے ہیں۔ یہ بات کہنی آسان ہے کہ شیعوں نے حسین کو شہید کیا ہے، یہ بات کہنی آسان ہے، لیکن اس کو میرے سامنے بیٹھ کے ثابت کرنا ناممکن ہے۔ مشکل نہیں، ناممکن ہے کہ شیعوں نے حسین کو شہید کیا ہے۔ جن کو تاریخ کا واسطہ ہے نا ان سے میری بات ہے، میرے بتائے ہوئے قاتل پوری دنیا میں کوئی مائی کلال غلط ثابت کرے، میں منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا۔ شیعوں نے حسین کو شہید نہیں کیا، حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے۔ یہ بڑا جملہ میں نے کہا، جتنے سید بیٹھے ہو میں ان سے معافی مانگ کے جملہ کہتا، میں نے دعویٰ کیا نا وہ دعویٰ بیکار ہوتا ہے جس کی دلیل نہ ہو۔ آپ کو دوبارہ بتاتے چلیں کہ یہ مولوی صاحب جو ہے یہ دیوبندی تھا، پھر یہ اہل حدیث ہوا، پھر ریسرچ کرنے کے بعد یہ مولوی صاحب اہل تشیع ہوا، اور یہ ویڈیو میں کہہ رہا ہے کہ وہ دعویٰ بیکار ہوتا ہے جس کی دلیل نہ ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس بڑی دلیلیں ہیں، اور یہ اہل حدیث دیوبندی سنی یعنی کہ یہ ساری، اور یہ امام مسجد بھی رہ چکا ہے اہل سنت میں۔ اس کا نام ہے قاری سخاوت حسین دیوبندی، یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں گے، اس کی کافی ساری تقریریں آ جائیں گی، اور یہ ویڈیو ذرا غور سے دیکھیے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے کہا نا حسین کو کس نے شہید کیا ہے، سمجھائے گا؟ شیعوں نے شہید نہیں کیا، حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے۔ لو پھر لکھو سیدوں سے معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں، میرے مولا حسین کا پہلا قاتل ہے محمد بن اشعث۔ پتہ یہ کون ہے؟ یہ اشعث بن قیس کندی کا بیٹا ہے، مسلمانوں کے بادشاہ اول کا سکا بن جائے۔ پتہ ہے اس ملعون نے کیا کیا تھا؟ پھر سیدوں سے معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں، لکھا یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین بادشاہ کو داڑھی مبارک سے پکڑ کر تماچا مارا۔ یا حسین اجرکم اللہ، یا حسین ابن علی۔ اجرکم اللہ۔ یہ پہلا قاتل ہے۔ دوسرا قاتل ہے سنان بن انس، انس بن نخی صحابی رسول ہے، اس کا بیٹا ہے یہ سنان۔ یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں مولا حسین کو نیزہ مارا تھا۔ تیسرا قاتل ہے عمر بن سعد بن ابی وقاص صحابی رسول ہے، اس کا بیٹا ہے یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں حسین کی طرف پہلا تیر چلایا تھا۔ چوتھا قاتل ہے حسین بن نمیر۔ میں تو نام لے گیا نا، تم نے سن لیا،
ذرا پتہ نہ کرو اس بے ایمان نے نقصان کیا تھا. شبیہ رسول. لکھا حسین بن نمیر وہ ملعون ہے کہ جس نے کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین کے اس بیٹے جس کا لقب تھا ہم شکل پیغمبر، جس کا لقب تھا شبیہ رسول، شہزادہ علی اکبر کو کربلا کے اندر برچھی ماری تھی. 5واں قاتل ہے یزید ابن معاویہ. تمہارے عقیدہ میں وہ بھی صحابی رسول کا بیٹا ہے. اب تمہیں شرم نہیں آتی؟ پھر کہتے ہو حسین کو شیعوں نے شہید کیا ہے. حسین کو شیعوں نے شہید نہیں کیا، حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے. عزادارو لکھا جب کربلا کے میدان میں 10 محرم کا دن آیا نا، تمام بیویوں نے اپنی اپنی قربانیوں کو سنوارنا شروع کیا. کسی بی بی نے شہزادہ قاسم کو سنوارا، کسی بی بی نے شہزادہ علی اصغر کو سنوارا، کسی بی بی نے شہزادہ علی اکبر کو سنوارا، کسی بی بی نے شہزادہ اونو محمد کو سنوارا. عزادارو اپنے اپنے وقت پر قربانیاں ہوتی رہیں. میں بات کر رہا تھا تجھے بتاؤں ہم شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں. عزادارو جب ساری قربانیاں ہو گئی نا، وہ شام آئی جسے شام غریباں کہا جاتا ہے. جب شام کا آنا تھا، جب فوج اشقیاء والے اولاد رسول کو قید کر کے شام کی طرف لے جانے لگے نا، تیری کتاب البدایا والنہایا لکھنے والا اماد الدین بن کثیر دمشقی مفسر لڑاکا تیارہ شیعوں پر کور رسنے والا اپنی کتاب البدایا والنہایا کے اندر لکھتا ہے کہ سب سے پہلے کربلا کے میدان میں ماتم کیا ہے جناب زینب نے، ماتم سے منع کیا ہے عمر سعد نے، ماتم سے منع کیا شمر ملعون نے، ماتم سے منع کیا خولی لعین نے. کب ماتم کیا؟ علامہ لکھتے ہیں جب فوج اشقیاء والے اولاد رسول کو قید کر کے شام کی طرف لے جانے لگے نا، تو بی بی نے کہا بیٹا سجاد ذرا ان کو کہو ہمیں کربلا کے راستے نہیں چلے. اجلکم من اللہ. عزادارو لکھا ہے جب اولاد رسول کا قافلہ میدان کربلا میں آیا نا، اس بہن نے اپنے بھائی حسین کی لاش کو پتھروں کے نیچے دیکھا. یا حسین یا با عبداللہ میں دیکھا. اس بہن نے بھائی حسین کی لاش کو بغیر سر کے دیکھا. اب لکھا جب بی بی کو بھائی کا سر نظر نہ آیا، بی بی نے ماتم کرنا شروع کیا. بی بی ماتم کر دیا. جناب ام کلثوم نے ماتم کرنا شروع کیا. جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ماتم کرنا شروع کیا. اب بی بی ماتم بھی کرتی ہے اور نوحہ بھی پڑھتی ہے. پڑھوں وہ نوحہ جو بی بی نے بھائی حسین کی لاش پہ کھڑے ہو کے ماتم کر کے نوحہ پڑھا تھا. بی بی ماتم کر رہی ہے. اب بی بی کو بھائی کا سر نظر نہ آیا. بی بی ماتم کر کے کہتی ہے اینا راسو کا یا اخی، میرا بھیا یہ بتا تیرا سر کہاں ہے، مجھے تیرا سر کیوں نظر نہیں آتا. اللہ بی بی ماتم بھی کرتی ہے، بی بی نوحہ بھی پڑھتی ہے. علامہ لکھتا ہے جب بی بی نے یہ جملہ کہا نا تیرا سر کہاں ہے، حسین کے کٹے گلے سے آواز آئی اور میری ماں کی جائی مجھے تو پوچھتی ہوں نا تیرا سر کہاں ہے، پہلے آپ بتائیں اے رداؤں کے یہودی اور میری بہن تیری چادر کہاں ہے. سلام یا شریکت الحسین. اجرکم اللہ. عزادارو بی بی ماتم بھی کرتی ہے، بی بی نوحہ بھی پڑھتی ہے. جب لائنوں نے دیکھا نا بی بی حسین کا ماتم کر رہی ہے، اس وقت شمر کی آواز آئی، اس وقت خولی لعین کی آواز آئی، اس وقت عمر سعد کی آواز آئی. بیویوں کے ہاتھ پسے پشت گردن باندھ دیے جائے. اب پتا ہے بیویوں کے ہاتھ پیچھے کیوں باندھے تھے؟ اس لیے باندھے تھے کہ بی بی حسین کا ماتم کرتی تھی. یہ بے ایمان ماتم نہیں کرنے دیتے تھے. او شیعو تم خوش قسمت ہو، تمہارے ہاتھ آج آزاد ہے، تم جی بھر کر حسین کا ماتم کر سکتے ہو. پتا تو اس بہن کا کرو جس کی حسین کی لاش پر کسی نے ماتم بھی نہ کرنے دیا، کسی نے زیادہ ماتم نہ کرنے دیا، زیادہ رونے نہ دیا. اجرکم اللہ. عزادارو آخری جملے ہیں. لکھا جب بی بی علی کی بیٹی 1 سال 6 مہینے قید کاٹنے کے بعد جب بی بی واپس مدینے میں آئی نا، گئی کس طرح سے تھی؟ جب آئی تو پھر آئی کس طرح سے تھی؟ لکھا بی بی کے ہاتھ میں امام حسین علیہ السلام کا خون آلودہ زخمی کرتا تھا. اس کرتے پر 1950 زخموں کے سراغ تھے. لکھے بی بی سیدھی گھر میں نہیں آئی، بی بی سیدھی روضہ رسول پہ آئی. اب بی بی نے کیا کیا؟ حسین کا زخمی کرتا، خون آلودہ کرتا بی بی نے قبر رسول پہ رکھا. عزادارو لکھا ہے کرتے کا رکھنا تھا کہ قبر رسول کانپ گئی. جب قبر رسول کانپ گئی نا، بی بی کہتی ہے مجھے پتہ چل گیا میرا نانا حسین کا کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا، میرے نانے کی قبر کانپ گئی ہے، نانے کی قبر کانپ گئی ہے. عزادارو پھر سجدوں سے معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں. بی بی کہتی ہے مجھے پتہ چل گیا میرے نانے کی قبر کانپ گئی ہے، نانا کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا. بی بی قبر کے قریب کھڑے ہو کے فرماتی ہے او میرے نانا، میرے نانا مجھے پتہ چل گیا تو حسین کا کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا. نانا یہ دن کا وقت ہے نا، نانا یہ دن کا وقت ہے نا، نانا یہ دن کا وقت ہے نا،
تو حسین کا کرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا. نانا یہ دن کا وقت ہے نا, میں زینب رات ہائے کو ہائے. آؤں گی, نانا میں رات کو آؤں گی, ہائے. تو ہوگا یا میں ہوں گی, نانا پھر تجھے دکھاؤں گی, دیکھ تیری امت نے کیا اجر رسالت دیا. تو یہ قاری سخاوت حسین دیوبندی صاحب, آپ نے ان کو سنا. اس ویڈیوز میں انہوں نے واضح بتا دیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھرانے کے قاتل کون تھے. اور آخر میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے اپنی امت سے کہ اے لوگو, اگر تم کلمہ پڑھوانے کا اجر دینا چاہتے ہو تو میری آل سے, میری اہل بیت سے محبت کرنا, ان کی پیروی کرنا, ان کی بات ماننا, ان کا خیال رکھنا, ان سے محبت کرنا, ان کا احترام کرنا. اس بات پر مسلمانوں کو افسوس نہیں آتا کہ رسول پاک جن کے بارے میں بار بار کہتے تھے کہ میری آل کا خیال کرنا, اس آل کا کیا خیال ہوا, اس آل کا کیا خیال کیا گیا. آج بھی آپ سعودی عرب میں جائیں گے تو وہاں پر سیدۃ النساء عالمین رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر, جن کے لیے رسول کہتے تھے کہ میرے جسم کا حصہ ہے, میرے جگر کا ٹکڑا ہے, اور کہتے تھے کہ فاطمہ سیدہ سلام اللہ علیہ کا گھر انبیاء سے بھی افضل ہے, اور ان کے احترام میں خود نبی کھڑے ہو جاتے تھے. آج بی بی کا روزہ دھوپ میں ہے, پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کا روزہ, تو یہ احترام کیا ہے آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا. اگر شیعہ احتجاج کرتے ہیں پوری دنیا میں ان لوگوں کے خلاف جو آل نبی کے قاتل ہیں, جو آل نبی کے دشمن ہیں, تو ان شیعوں کو یہ مسلمان کافر کہتے ہیں. سوچنا چاہیے ان لوگوں کو کہ یہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار ہیں. سوچنا چاہیے. بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا, ہماری ویڈیوز کو دیکھا, اور ہماری دیگر ویڈیوز دیکھنے کے لیے اینڈ سکرین پہ پلے لسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں, اور یہی مولوی قاری سخاوت صاحب کا ایک اولڈ ویڈیو جو ہم نے کیا تھا وہ بھی آ رہا ہے, وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. السلام علیکم یا علی مدد.